نہیں کیسا خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بولتے رہیے آپ بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی سے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینہ میں پنہانی کھل جائیں گے اور گلیوں میں پھنس کر بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈوبتے ڈوبتے دھک جائیں گے اے مدینہ کے زائر خدا کے لیے داستان سفروج کو سنا دل تڑپ جائے گے باتیں بڑھ جائے گی میری محبت آنسو چھلک جائے گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں پہ سہارا نہیں ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت مبارک پڑھی جا رہی اس کے بعد بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اس کا ادب کیجیے ہو سکتا ہے اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما دے اس ادب کی وجہ سے روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر براہ راست صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ کب ہوگا جب طلب ہوگی طلب کسے کہتے ہیں طلب کے معنی دوسرے تلاش کرنے کے یہ کب ہوتا ہے طلب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس چیز کی طلب ہو اس چیز پر اس طرح لگ جانا جب تک کہ وہ چیز حاصل نہ ہو جائے تو کون وہاں جانا چاہتا ہے تو طلب کے ایک دروازے میں سے بھی ہے جس چیز کی طلب ہو اس چیز کا ادب ہو اس چیز کا ادب ہو تو جب نعت نبی پڑھی جائے یا یہاں بیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائے تو ادب کے ساتھ سنیں گے ہاں اس لیے کہ جو یہاں سنیں گے اس لیے کہ جو یہاں سنیں گے ہم کو آگے بتانا ہے ہم کو آگے سمجھانا ہے یہ کب سمجھائیں گے جب یہاں غور سے سنیں گے اس کے بعد خود سمجھیں گے پھر اس کے بعد سمجھائیں گے آپ یہاں سے جائیں گے آپ کے والدین پوچھیں گے 3 دن میں کیا سیکھ کر آئے تو آپ کیا بتائیں گے کھانا بہت اچھا تھا مدرسہ بہت بڑا تھا مسجد کی ایک سب بہت بڑی تھی یہ بتائیں گے نہیں بلکہ آپ
فوراً وضو کر کے بتائیں گے، ان کو نماز پڑھ کر بتائیں گے، اور یہ کہہ کر بتائیں گے اماں ابا سے کہ اماں ابا جو غلطی ہو گئی آپ کی شان میں ہم سے گستاخی ہوئی ہے لیکن اب نہیں ہونے دیں گے۔ کون کون گستاخی کرے گا اماں ابا کی بتاؤ؟ کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا، آپ لوگوں کی زبان سے باتیں نکل رہی، نہیں ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ ادب کا ایک واقعہ بتایا آپ کو، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ حج پر گئے یا عمرے پر گئے، جس ہوٹل میں وہ بزرگ رکے ہیں، جس ہوٹل میں وہ بزرگ رکے ہیں، جب کھانا انسان کھا لیتا ہے تو کچھ ذرات دسترخوان کے باہر بھی گر جاتے ہیں، دسترخوان پر گر جاتے ہیں تو اللہ والے کھا لیا کرتے ہیں، یا اور بھی ہوٹل میں لوگ رکے ہیں، کچھ ذرات دسترخوان پر گرے یا دسترخوان کے باہر گرے، جب انہوں نے اس ذرات کو، ذرات سمجھتے ٹکڑے کو، یعنی کھانے کی چھوٹے چھوٹے لقمے کو جو ذرے برابر ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، ایک کنارے کسی نے ڈالا، ایک بچہ آیا، ان ذرات کو، ان ذروں کو، ان ٹکڑوں کو، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے اپنی لینگویج میں، اس کو اٹھایا اور کھانے لگا۔ جو اللہ والے تھے، سنیے ادب، آپ پھر باتیں کر رہے پیچھے آ گئے، سنیے یہی ادب کی بات بتا رہے کہ ادب یہی ہے کہ دین کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں نہ کرنا۔ تو وہ اللہ والے تھے، ایک بچہ آیا اٹھا کر ان ذرات کو کھانے لگا، مگر اللہ والے نے دیکھ لیا، اللہ والے نے کہا کہ بچہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے کہا مدینہ منورہ کا واقعہ۔ کہاں کا واقعہ یہ؟ مدینہ منورہ کو، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ اس بچے نے کہا اللہ والوں سے، حضرت سے کہا حضرت میرے ماں باپ غریب ہیں، کیا کہا؟ میرے ماں باپ غریب ہیں، ہم ان ذرات کو اٹھا کر کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا۔ تو ان اللہ والے نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں چلو، تم کو اس سے اچھی اچھی چیزیں کھلائیں گے۔ کیا کہا؟ تم کو اس سے اچھی اچھی چیزیں کھلائیں گے، اس سے اچھی اچھی چیزیں پہنائیں گے، اس سے اچھی اچھی چیزیں تم کو ہم دیں گے۔ سنو غور سے، بس آخری بات کر کے سوال چکے، ہم بات کو ختم کریں گے۔ کیا ہے ادب کا تقاضا؟ اب ان لوگوں سے کہا اچھی اچھی چیز کھلائیں گے، اچھی اچھی چیز پہنائیں گے۔ کس سے کہا؟ یہ ایک بچے سے کہہ رہے۔ کہاں کہہ رہے؟ مدینہ منورہ میں کہہ رہے ہیں۔ اب اس بچے نے کیا کہا؟ ہاتھ پکڑ کر، توجہ سے سننا بہت اچھی بات ہے، ہاتھ پکڑ کر وہ اس بچے کو کہہ رہے تمہارے ماں باپ غریب ہیں، تم میرے ملک میں چلو، مدینہ چھوڑ کر تم میرے ملک میں چلو، تم کو ہم وہ دیں گے، لو گے؟ بچے نے کہا ٹھیک ہے آپ پیسے دیں گے ہم لیں گے۔ پھر ان اللہ والے نے کہا آپ میرے ملک چلو، تم کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنائیں گے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کا واقعہ؟ روزہ اقدس کے سامنے کا واقعہ۔ سننے کی بات ہے، غور سے سننا۔ جب یہ بچہ آگے چلا، ان بزرگ نے کہا تمہارے ماں باپ غریب ہیں، تم تو تمہاری دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال بھی کریں گے۔ تو پھر بچہ ٹھیک ہے آگے چلا، مگر بچے نے کہا ان بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر، غور سے سننا، روزہ اقدس کے سامنے کا بچہ کہنے لگا، وہ بچہ کیا ان بزرگ سے، ان حضرت سے کہنے لگا کیا یہ روزہ اقدس بھی یہاں بھی وہاں ملے گا آپ کے ملک میں؟ کیا کہا بچے نے؟ کیا کہا کہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی، یعنی جس کو حجرہ کہتے ہیں، حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں ملے گا؟ تو ان اللہ والے نے کہا ہم اپنا ملک چھوڑ کر اس روزہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنے آئے ہیں، تو اگر وہ وہاں ملتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے؟ بچے نے کہا ہم زندگی بھر، کیا کہا؟ ہم زندگی بھر بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، مگر اس روزہ رسول کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا بچوں کے اندر بات تھی؟ کیا بچے کے اندر بات تھی؟ کیا بات تھی کہ روزہ اقدس کو نہیں چھوڑنا؟ یہ ہے ادب کا تقاضا، یہ ہے ادب۔ مطلب ادب اس طرح، جس طرح یہ بات کہاں سے چلی کہ نعت پاک پڑھی گئی، آپ لوگوں نے باتیں کری، اب باتیں کرنے کے بعد آپ لوگوں نے باتیں کری، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مجلس میں کوئی تقریر کی جائے، کوئی نعت پڑھی جائے، تلاوت کلام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو۔ تو یہ مجلس بھی دین کی مجلس ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی بات بتائی جائے آپ غور سے سنیں۔ اگر آپ یہ آج مجلس میں سننے والے بنیں گے، ہم اپنا ایک اپنا خود کا واقعہ بتا سکتے۔ اس جامع علوم میں ہم نے شروعات کری، ابتدا ہماری جامع علوم کی ہوئی 3
سال یہاں پڑھا، پھر حضرت مفتی اقبال صاحب کی سرپرستی میں رہے، آخری سال پھر ہردوئی چلے گئے۔ بہرحال جب ہم یہاں سنتے تو ہمارے اگل بغل بچے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، تو ہمارے استاذ تھے، ان کا نام نہیں آ رہا، وہ کہتے تھے جب یہاں سنو گے، جب آج تم سنو گے تو کل تم سنانے والے بنو گے۔ تو وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک دن یہی تو واقعہ ہو رہا تھا، ہم آپ کی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی حال ہوا کہ اگر ادب سے سنو گے تو ایک دن سنانے والے بنو گے۔ تو کون کون سنانے والا بنے گا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غور سے سننا پڑے گا۔ کیوں سننا پڑے گا؟ سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے بعد سمجھانا پڑے گا۔ تو آج کی مجلس میں یہ طے، ابھی تک جو غلطیاں ہوئی اس سے توبہ کرو، آج کی مجلس میں یہ طے کر کے بیٹھو، کسی بھی نگراں کو، معتمد صاحب میں بیٹھے کسی بھی اساتذہ کو ہم بات کر کے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہاں سے بغیر اساتذہ سے، بغیر ذمہ دار سے، بغیر معتمد کے مصافحہ کرے نہیں جائیں گے۔ پہلے مصافحہ کریں گے، ان سے کہیں گے جس قدر حد تک آپ کو پریشان کیا ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ آپ کو دعائیں دے کر بھیجیں گے، مار کے نہیں بھیجیں گے بلکہ دعائیں دے کر بھیجیں گے۔ تو کون کون انشاءاللہ سنے گا اور سب مصافحہ کر کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جب آخری میں پہلے غور سے سننا چلتا ہے، پہلے غور سے سننا چلتا ہے۔ اب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سلطان قمر صاحب دامت برکاتہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ سے تقریر کریں گے، ہمارے اپنا سے